السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج میں آپ سے فضائل سورہ کہف بیان کرنے جا رہی ہوں۔ احادیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات مبارکہ ہیں، میں آپ سے احادیث کی روشنی میں بیان کروں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو ابو داؤد نسائی سے لی گئی ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ فتنہ دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتوں کو یاد کرے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، اور یہ حدیث جو ہے ترمذی شریف سے لی گئی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ سیدنا حفیر نے اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کی۔ ان کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ حفیر وہ تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا، اور ایک بادل اس کے گھر پر آ کر سایہ فگن ہو گیا۔ اس نے اس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پڑھا کرو، کیونکہ یہ سکینہ ہے، یعنی اس سے سکون ملتا ہے، اور یہ بذریعہ وحی قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہا، اور یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی قیامت کے دن از سر تا پا اور زمین سے آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا، اور دونوں جمعوں کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مرفوعاً روایت ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھی وہ پورے ہفتے تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال بھی نکلے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ ابن کثیر میں یہ آتا ہے۔ اسی طرح ایک اور احادیث مبارکہ ہے، معاذ بن انس جہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کا اول و آخر پڑھا وہ سر تا پا منور ہو جائے گا، اور جو شخص اس سورت کو مکمل پڑھے گا اس کے لیے زمین و آسمان نور ہی نور ہوگا، اور یہ مسند امام احمد میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ سورت جو ہے نا وہ ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی کرنی ہو، غربت سے جو ہے رفع چاہتے ہوں، اسی طرح ظالم سے نجات چاہتے ہوں، حمل کی حفاظت چاہتے ہوں، کسی بھی چیز کے لیے آپ جو ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر آپ ان میں سے کسی بھی چیز کے لیے پڑھیں گے تو یہ بہت زیادہ مؤثر ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی قرض کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے، اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خلاصی رزق کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ جب تک قرض نہ اترے اس وقت تک جو ہے آپ نے ہر جمعہ اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ اسی طرح حفاظت حمل کے لیے عورت کو چاہیے کہ 40 روز تک بعد نماز فجر اس سورت کو پڑھے، انشاءاللہ اس کا حمل محفوظ رہے گا۔
اور اگر کوئی شخص شدید غربت کا شکار ہو، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ 11 روز تک اس سورت کو بعد نماز عشاء پڑھے۔ انشاءاللہ اس کی روزی میں فراخی کا سبب بنے گا۔ اگر کوئی شخص یا عورت ایک مہینے میں 1 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں پر چھڑکائے تو وہ مکان عصیب، جن، بھوت اور شیاطین کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ الغرض اس سورت کے بے پناہ فوائد ہیں، اور سب سے بڑا فضائل اور خواص جو ہے وہ اس کا مجھے یہ لگا کہ فتنہ دجال سے ہم لوگ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے اور ہماری تمام پریشانیوں سے ہمیں نجات دلوائیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔